بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی ڈینیل، ڈیزی اور ڈسپینسر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم بھی اسے جانتے تھے، ہم بھی اسے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ اس کا نام شعیب ہے اور یہ اسی ہسپتال کا ڈسپینسر ہے جس ہسپتال میں تمہاری دوست ڈیزی زہر خورانی سے قتل کی گئی تھی، اور یہ ڈسپینسر اس کیس میں نہایت اہم گواہ تھا۔ اس کیس کے ساتھ تمہارا تعلق بھی تھا۔ انتقام کی وجہ موجود تھی جو تم خود بتاؤ گے۔ تم نے اسے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ… عمران علی اچھل کر اور میز پر ہاتھ مار مار کر کہنے لگا کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ سائیکل سوار کون ہے۔ بہرحال تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ تم نے ہمیں کم از کم ایک سوال کا جواب تو دے دیا، وہ یہ کہ گاڑی تم خود چلا رہے تھے۔ ہاں، اس کا جوش و خروش یک لخت سرد پڑ گیا اور اس نے یوں ہاں کہی جیسے اس کے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہو۔ دبی سی زبان میں بولا، گاڑی میں خود چلا رہا تھا۔ اس ایک سوال کے صحیح جواب میں ہمارے دوسرے سوالوں کے جواب بھی مل گئے ہیں، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ تم رات 10 بجے اپنے گھر نہیں پہنچے تھے۔ تم نے نوکروں کو غلط بیان دینے کو کہا تھا جو انہوں نے دے دیا۔ یہاں آ کر وہ صحیح بیان دے چکے ہیں۔ تمہاری گاڑی چوری نہیں ہوئی تھی اور تم نے گاڑی کی چوری کی جھوٹی رپورٹ تھانے میں درج کروائی۔ بات یہ ہے انسپکٹر ٹینیسن، عمران علی نے آہ بھر کر کہا، میری جگہ میری پوزیشن کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو وہ شاید ایسے ہی کرتا جیسے میں نے کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ علاقہ ویران ہے، سڑک پر کوئی ٹریفک نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگو۔ لیکن پیچھے سے جیپ آ گئی۔ میں نے گاڑی اور تیز کی۔ گھر کی طرف مڑنے کے بجائے میں دوسری طرف مڑ گیا۔ میرا خیال تھا کہ پچھلی گاڑی کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن وہ میرے پیچھے رہی۔ میں غیر آباد علاقے کی طرف چلا گیا۔ مجھ پر گولیاں چلنے لگیں، تب میں ڈر گیا۔ پھر ایک گولی پچھلے شیشے سے گزر کر میرے بائیں بازو کو کاٹتی ہوئی ڈیش بورڈ میں جا لگی۔ میں نے گاڑی کچے پر ڈال دی، پھر ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیا۔ گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو میں دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل گیا۔ آگے علاقہ کٹا پھٹا تھا اور اندھیرا بھی تھا۔ مجھ پر گولیاں چلیں لیکن میں بچ کر نکل گیا۔ اب تو تمہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ خون آلود رومال تمہارا ہے، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر زخم پر رکھا۔ جب میں دور نکل گیا تو زخم پر رومال باندھ دیا۔ گانٹھ ایک ہاتھ اور دانتوں سے لگائی۔ میں دوڑتا جا رہا تھا۔ دل پر گھبراہٹ تھی، پکڑے جانے کا ڈر بھی تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ رومال کہیں گر پڑا ہے۔ اتنی دور سے تم گھر تک کس طرح پہنچے تھے؟ یہ تو خدا کی مدد تھی، اس نے جواب دیا۔ آگے سڑک آئی، میں چلتا رہا۔ اچانک ایک تانگا خالی آتا نظر آیا۔ اسے کہا کہ ڈاکوؤں نے مجھے راستے میں روک کر گاڑی چھین لی ہے اور مجھے زخمی کر دیا ہے، مجھے گھر پہنچا دو۔ تانگے والے نے دگنے تگنے پیسے مانگے۔ میں نے اسے کہا کہ گھوڑا تیز دوڑاؤ اور مجھے جلدی گھر پہنچاؤ۔ اس نے مجھے گھر پہنچا دیا۔ اس نے اپنے جرم کی کہانی سنا دی تھی۔ یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے نوکروں کو وہ بیان زبانی یاد کروا دیا تھا جو انہوں نے ہمیں کوٹھی میں دیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ کار کی چوری کی رپورٹ لکھوا دی جائے۔ اب وجنتی کی بات کرو، میں نے کہا۔ ملک صاحب، اس نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، میں وجنتی کو نہیں جانتا۔ ڈیزی کے قتل کے کیس میں اس کا نام سنا اور اسے دیکھا بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ کبھی ہیلو ہیلو بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہیلو ہیلو نہیں ہوئی، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیلو ہیلو سے زیادہ گہرے ہیں۔ تم وجنتی کے تعلقات سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ ہم اسے بتا سکتے تھے کہ اس نے ہمارے ٹیلی فون پر وجنتی کے ساتھ بات کی ہے، لیکن اس قسم کی تفتیش کے طریقہ کار کے مطابق ابھی اس کا موقع نہیں تھا۔ ہم نے وجنتی کو بھی شامل تفتیش کرنا تھا، اور اگر یہ جاسوسی کا چکر تھا تو ان کے پورے رنگ کو پکڑنا تھا۔ عمران نے انسپکٹر ٹینیسن کے سوال کے جواب میں کہا کہ وجنتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو وہ کیسے مان لے؟ اگر ہماری تفتیش کار اور سائیکل کے ایکسیڈنٹ اور کار چوری کی جھوٹی رپورٹ تک محدود ہوتی تو ہمارا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وجنتی کے ساتھ عمران علی نے ہمارے فون پر جو باتیں کی تھیں وہ کسی اور جرم کی نشاندہی کرتی تھیں۔
عمران کا وجنتی کے ساتھ تعلقات سے انکار کرنا اس نامعلوم جرم کی نشاندہی کو پختہ کرتا تھا۔ ہم نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ عمران علی کو حوالات میں بند کر دے۔ عمران بہت تڑپا، لیکن اسے باقاعدہ طور پر گرفتار کرنے کا بڑا مضبوط جواز مل گیا تھا۔ ضرورت یہ تھی کہ اسے تفتیش اور حراست کا پورا مزہ چکھایا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مسٹر ملک، انسپیکٹر ٹینیسن نے مجھے کہا، میں اس لڑکی کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ انگریز عورتوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں نے کہا۔ آپ کے ملک میں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت موجود ہے۔ نہیں، اس نے کہا، تم ہندوستانی لوگ سفید رنگ کو خوبصورتی کہتے ہو، خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے، وہ میں نے اس لڑکی میں دیکھی ہے۔ میں ڈیزی کے قتل کے کیس کو ذہن سے اتار چکا ہوں، لیکن وجنتی کو نہیں بھول سکا۔ اسے شامل تفتیش تو کرنا ہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تمہارے رحم و کرم پر ہوگی، ذرا سا ڈراؤ گے تو رشوت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ نہیں مسٹر ملک، اس نے ایسی سنجیدگی سے کہا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں ایسا نہیں سوچ رہا، اس لڑکی کے متعلق تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے انسپیکٹر ٹینیسن، میں نے کہا، کہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ میں محسوس کچھ ایسا ہی کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اگر وہ جاپان یا جرمنی کی جاسوس نکلی تو برٹش امپائر کی سلامتی کو محبت پر قربان کر دو گے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم اتنی بڑی قربانی نہیں دو گے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، اپنی امپائر پر اپنی محبت کو قربان کر دوں گا۔ اسے یہی کہنا چاہیے تھا۔ انگریز اپنی بادشاہی کے نام پر مر مٹتے تھے۔ میں البتہ حیران ہو رہا تھا کہ ایک ہندو لڑکی کے متعلق ایک انگریز اتنا زیادہ سنجیدہ تھا۔ ان باتوں کے بعد ہم نے تفتیش کو آگے بڑھانے کا پروگرام پر غور کیا اور صبح کی روشنی سفید ہونے لگی۔ ہم دونوں شیو، غسل اور ناشتے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو کسی نے کہا کہ وہ انسپیکٹر ٹینیسن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے ریسیور دے دیا۔ بیان لینا شروع کر دو ڈاکٹر، ٹینیسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ مسٹر ملک، انسپیکٹر ٹینیسن نے مجھے کہا، مضروب سائیکل سوار ہوش میں آ گیا ہے، ڈاکٹر بیان لے رہا ہے، جلدی چلو۔ ہم دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچے اور ڈرائیور سے کہا کہ انتہائی تیز رفتاری سے چلے اور ہمیں ہسپتال پہنچائے۔ ہم ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے تو ہسپتال کے ڈاکٹر انچارج کو ایک وارڈ کے برآمدے میں دیکھا۔ ہم لمبے لمبے اور تیز تیز قدم اٹھاتے اس تک پہنچے۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ وہ مر گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا آپ بیان نہیں لے سکے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ بے ہوشی میں ہی ختم ہو گیا ہے؟ بس اتنا سا بیان لے سکا ہوں، ڈاکٹر نے اپنا پیڈ ہمارے آگے کرتے ہوئے کہا، پڑھ لیں۔ ہم ڈاکٹر کے کمرے میں جا بیٹھے۔ ڈاکٹر نے اس نرس کو بھی بلا لیا تھا جو اس وقت ڈسپینسر شعیب کے کمرے میں تھی۔ ڈسپینسر کو الگ کمرے میں رکھا گیا تھا جس کے دروازے پر ایک کانسٹیبل رائفل لیے کھڑا رہتا تھا، اسے بھی ڈاکٹر نے بلا لیا تھا۔ نرس اور کانسٹیبل کو بلانے کی وجہ یہ تھی کہ نرس اس وقت مضروب کو دیکھنے آئی تھی۔ مضروب نے آنکھیں کھولیں۔ نرس نے اسے پوچھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ ہوش میں ہے۔ نرس نے باہر جا کر ہسپتال کے ایک ملازم کو یہ کہہ کر ڈاکٹر کے گھر دوڑا دیا کہ شعیب ہوش میں آ گیا ہے۔ نرس کمرے میں آ گئی۔ شعیب کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نرس کو معلوم تھا کہ اس کا بیان لینا ہے۔ نرس نے اسے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ نرس نے کانسٹیبل کو بھی اندر بلا لیا اور اسے کہا کہ وہ بھی سنے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مضروب نے ڈاکٹر کے آنے تک جو الفاظ کہے وہ کانسٹیبل نے بھی سنے تھے، اس لیے ڈاکٹر نے اس کانسٹیبل کو بھی بلا لیا تھا۔ کانسٹیبل کی اب اس کمرے پر پہرا دینے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی کیونکہ مضروب اب مقتول کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھ کر پہلے نرس کا بیان لیا۔ اس نے ملازم کو ڈاکٹر کی طرف دوڑایا۔ ڈاکٹر کی رہائش ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں ہی تھی۔ مضروب نے نرس اور کانسٹیبل کے ساتھ بات شروع کر دی۔ مجھے خدا نے سزا دی ہے، مضروب ڈسپینسر شعیب نے کہا۔ میں نے اسی ہسپتال میں ایک مریضہ کو زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا تھا۔ تم ڈیزی کی بات کر رہے ہو؟ نرس نے اس سے پوچھا۔ ہاں، شعیب نے کہا، میں نے 4 بیٹیوں کے لیے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، لیکن میرے گناہ کی سزا میری بیٹیوں کو ملے گی۔ میں نے ان کی خاطر 500 روپے کے عوض ایک جوان لڑکی کی جان لی تھی۔ میں سزا سے بچ گیا لیکن خدا نے پکڑ لیا اور مجھے سزائے موت دے دی۔ تم زندہ رہو گے شعیب، نرس نے کہا۔ تم اتنے دنوں بعد ہوش میں آ گئے ہو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔
نہیں، اس نے سر ہلا کر کہا، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، میری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ نرس نے ہمیں بتایا کہ شعیب بول نہیں سکتا تھا، ایک دو لفظ منہ سے نکالتا تھا تو 15-20 سیکنڈ خاموش رہتا تھا، بڑی ہی مشکل سے وہ ایک جملہ پورا کرتا تھا۔ اس کی بات پوری یکسوئی سے سننے سے سمجھ میں آتی تھی۔ کانسٹیبل سے ہم نے بیان لیا تو اس کا یہی بیان تھا۔ نرس اور کانسٹیبل مضروب کی باتیں سن رہے تھے کہ ڈاکٹر رات کے کپڑوں میں ہی آ گیا۔ اس نے مریض کی نبض دیکھی، پھر دل پر اسٹیتھوسکوپ رکھی، پھر پیڈ اور قلم لے کر مضروب کے پاس بیٹھ گیا۔ مضروب شعیب نے وہی بات دہرائی جو وہ نرس اور کانسٹیبل سے کہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ باتیں لکھنی شروع کر دیں۔ اتنا بولنے سے اس کا سانس اکھڑ گیا۔ تم نے ڈیزی کو زہر کا انجیکشن کیوں دیا تھا؟ ڈاکٹر نے شعیب سے پوچھا۔ پیسے کی خاطر، شعیب نے کہا۔ اپنی بیٹیوں کی خاطر۔ پیسے کس نے دیے تھے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ شعیب کی آنکھیں بند ہونے لگیں جیسے وہ پھر بے ہوش ہو گیا ہو۔ پاس ایک ڈسپینسر کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں انجیکشن لگانے والی سرنج تھی جس میں دوائی بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے اشارے پر ڈسپینسر نے شعیب کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ شعیب نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ پیسے کس نے دیے تھے شعیب؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ شعیب نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی نبض دیکھی، اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ شعیب میں بات کرنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی، اس لیے اس نے شعیب کی مدد کرنی شروع کر دی۔ ڈینیل نے پیسے دیے تھے؟ ڈاکٹر نے اس کی مدد کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شعیب نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کیا تم نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا؟ ڈاکٹر نے پھر پوچھا۔ نہیں، شعیب نے ایک بار پھر سر ہلا کر جواب دیا۔ کس کے کہنے پر یہ کام کیا تھا؟ ڈاکٹر نے پھر پوچھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ شعیب نے ہونٹ ہلائے۔ ڈاکٹر نے اپنا کان اس کے منہ کے ساتھ لگایا لیکن اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ ڈاکٹر نے اپنا کان اس کے منہ سے ہٹا کر ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ شعیب کا منہ کھلا اور اس قسم کی آواز نکلی، آ آ۔ اس کے ہونٹ بند ہو گئے اور اس قسم کی آواز سنائی دی جیسے مم مم کہہ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اس نے ایک خراٹا لیا، پھر اس کی آخری سانس بھی نکل گئی اور اس کے جسم کو مردہ کر گئی۔ ڈاکٹر نے ڈسپینسر شعیب کا تحریری بیان جو ڈاکٹر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیا۔ اس پر ڈاکٹر کے اپنے دستخط تھے۔ گواہوں کے طور پر اس پر نرس نے، ڈیوٹی کانسٹیبل اور ایک ڈاکٹر نے جو اس وقت ڈیوٹی پر تھا دستخط کیے تھے۔ اس نزعی بیان سے ہمیں صرف یہ حاصل ہوا کہ ڈیزی کے قتل میں ڈینیل کا ہاتھ نہیں تھا۔ اسے ڈسپینسر شعیب نے زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کسی اور نے شعیب کو 500 روپے دے کر اس کے ہاتھوں ڈیزی کو مروایا تھا۔ 500 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ آج کے حساب کے مطابق یہ رقم کئی ہزاروں کے برابر بنتی ہے۔ میں اور انسپیکٹر ٹینیسن ڈسپینسر کے آخری ادھورے الفاظ کو ڈسائفر کرنے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا تھا، آ آ مم مم۔ انسپیکٹر ٹینیسن کا خیال تھا کہ شعیب عامر کہنا چاہتا تھا۔ پھر عامر نہ کہو، میں نے کہا، عمران کہو۔ لیکن عمران کے پاس ڈیزی کو مروانے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ ان کی تو آپس میں محبت چل رہی تھی۔ یاد کرو انسپیکٹر ٹینیسن، میں نے کہا۔ عمران کے نوکر نے کہا تھا کہ عمران اور ڈیزی کے درمیان کسی بات پر ناچاکی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس ناچاکی کی وجہ کیا تھی تو ہم کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ وجہ اتنی شدید تھی جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھی۔ ڈیزی کے قتل کو زیر بحث لانا بیکار تھا کیونکہ ہائی کورٹ ڈینیل کو قتل کے الزام سے بری کر چکی تھی۔ یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈینیل سیشن کورٹ سے نہیں تو ہائی کورٹ سے بری ہو جائے گا۔ یہ انسپیکٹر ٹینیسن کی جلد بازی تھی کہ اس نے اس وقت ڈینیل پر ہی توجہ مرکوز کر لی تھی اور میرے روکنے کے باوجود صرف واقعاتی شہادت پر مقدمہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تو جو ہوا سو ہو گیا۔ ہمیں اس کیس پر جو عدالتوں کی فائلوں میں دفن ہو چکا تھا سر نہیں کھپانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ڈی ایس پی میڈیوز کی طرف سے جو بریفنگ ملی تھی اس پر عمل درآمد کے لیے ڈیزی کے قتل کی وجہ معلوم کرنا ضروری تھا۔ ہم نے ذہن پر یہ شبہ رکھا ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ڈیزی جاسوسی کے رنگ میں شامل تھی، ابھی تو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جاسوسی کا کوئی رنگ تھا بھی یا نہیں۔ ہم آ اور مم مم کا معمہ حل نہ کر سکے۔ مجھے توقع تھی کہ تفتیش کے کسی نہ کسی مرحلے میں یہ معمہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ ہم نے ڈاکٹر، نرس، ڈیوٹی کانسٹیبل اور ڈیوٹی ڈاکٹر کے نام گواہوں کی فہرست میں لکھ لیے اور انہیں کچھ ہدایات دے کر ہم ہسپتال سے چلے آئے۔ میں نے راستے میں انسپیکٹر ٹینیسن سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈینیل کو ہم نے بلا وجہ پریشان کیا۔
بھول جاؤ اسے مسٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ اتنا جذباتی ہو کر تفتیش نہیں کی جا سکتی۔ جذبات کی بات نہیں انسپکٹر ٹینیسن، میں نے کہا۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اس تفتیش میں ڈینیل کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے؟ لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس سے وہ ہمارے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہیں کرے گا۔ وہ تعاون کرے گا، انسپکٹر ٹینیسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اتنا ہی کہہ دیا، ہیلو مائی انگلش برادر، تو وہ اپنی پتلون اتار کر میرے آگے رکھ دے گا۔ میں اسے 1 سیکنڈ میں انگریز بنا دوں گا۔ تم بھول گئے ہو کہ عمران اور ڈینیل کی آپس میں دشمنی ہے، اسے رقابت کہہ لو۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ عمران کے بھی وجنتی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں یہ پہلے ڈیزی کے قتل کے سلسلے میں سنا چکا ہوں کہ عمران نے یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی کہ ڈیزی کا قاتل ڈینیل ہے۔ مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ ڈینیل کو شامل تفتیش کرنا پڑے گا اور اس سے ہمیں عمران علی کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم ہو ہی جائے گا۔ اس روز ہم نے یہ کارروائی کی کہ اپنے سٹاف کے ایک ذہین آدمی کو ٹیلی فون ایکسچینج میں وجنتی کے ٹیلی فون نمبر پر بٹھا دیا اور ایک آدمی کو متعلقہ ڈاک خانے میں وجنتی اور اس کے باپ جے پال کی تمام ڈاک سینسر کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ اسے ہم نے یہ ہدایت دی کہ جس خط پر اسے ذرا سا شک ہو تو وہ خط ہمیں دے دے۔ اس کارروائی کے دوران ہمیں خیال آیا کہ عمران علی کی ڈاک بھی سینسر ہونی چاہیے۔ اس کا ہم نے یہ انتظام کیا کہ اس کی کوٹھی میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کو پہلے ہی بٹھا رکھا تھا، ایک اور کانسٹیبل اس کی بدلی کرتا تھا، یعنی یہ دونوں 5-5 گھنٹے عمران کی کوٹھی میں رہتے تھے اور عمران علی ہماری حوالات میں بند تھا۔ ہم نے ان ہیڈ کانسٹیبلوں کو کہا کہ عمران علی کی جتنی ڈاک گھر کے پتے پر آئے وہ ہمیں پہنچا دیا کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ انتظامات کرنے کے لیے کیا کیا دفتری کارروائیاں ہوتی ہیں، ان سے آپ کو دلچسپی ہونی بھی نہیں چاہیے، میں آپ کو صرف کہانی سنا رہا ہوں۔ شام 4 بجے کے بعد ہم اپنی حوالات تک گئے۔ ہمیں دیکھ کر عمران علی سلاخوں والے دروازے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہو زاری کر رہا تھا کہ اسے بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ شعیب مر گیا ہے، میں نے کہا۔ اب تم ایکسیڈنٹ کے مجرم نہیں بلکہ قتل کے مجرم ہو۔ تم نے اس ڈسپینسر کو عمدن قتل کیا ہے۔ تم اتنا کرو کہ قتل کی وجہ بتا دو اور یہ بھی بتاؤ کہ وجنتی کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک معزز مہمان کی صورت میں یہاں رکھیں گے۔ ملک صاحب، اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتی ہوئی سی آواز میں کہا، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اس پر آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ ہماری بات تم مانتے نہیں، میں نے کہا، اسی لیے ہم تمہاری بات پر غور نہیں کر رہے۔ میرے پاس بتانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، اس نے کہا۔ آپ میری پیشکش پر غور کریں۔ آپ کیوں یقین نہیں کرتے کہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ سائیکل سوار کون تھا؟ تم خود کہتے ہو کہ سڑک خالی تھی، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، اور وہ سڑک تنگ بھی نہیں، حادثے کی جگہ پر موڑ بھی نہیں، اور وہاں کوئی اور سڑک یا گلی بھی اس کشادہ سڑک سے نہیں ملتی کہ یہ بدقسمت سائیکل سوار اچانک تمہاری تیز رفتار گاڑی کے آگے آ گیا ہو۔ یہ کہو کہ تم شراب کے نشے میں بدمست تھے اور گاڑی تمہارے قابو میں نہیں تھی۔ انسپکٹر ٹینیسن، عمران علی نے کہا، میں اپنی اس حالت کو چھپانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ جرم ہے اور اس کی سزا ایکسیڈنٹ کی صورت میں زیادہ ہے۔ میں شراب کے نشے میں تھا۔ نشہ اس وقت اترا جب مجھے پتا چلا کہ ایک گاڑی میرے تعاقب میں ہے، اور جب مجھ پر گولیاں چلیں تو نشہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کہاں پی تھی؟ اس نے مغربی طرز کے ایک شراب خانے کا نام لیا۔ وہاں یہ معلوم کرنا کہ یہ شخص فلاں رات اس شراب خانے میں آیا تھا یا نہیں آسان نہیں تھا۔ وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ نئی دلی میں انگریزوں کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر اتحادی ملکوں کے فوجی افسران ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ یہ سب اسی قسم کے شراب خانوں میں شامیں گزارتے تھے۔ ان کے علاوہ ہندوستانی امیر زادے بھی وہاں جاتے تھے۔ ہم نے عمران علی کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا رہنے دیا اور وہاں سے آ گئے۔ رات کو ہم ٹیلی فون ایکسچینج میں اپنے آدمی سے رپورٹ لینے گئے۔ اس نے بتایا کہ وجنتی کا ایک ہی فون آیا تھا، کوئی ڈینیل بول رہا تھا۔ وہ اردو اور انگریزی ملا کر بولتا تھا۔ ہمارے اس آدمی نے وجنتی اور ڈینیل کی جو گفتگو سنائی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ڈینیل جذباتی انداز میں محبت کی باتیں کرتا تھا اور وجنتی اسے اسی انداز میں جواب دیتی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وجنتی کا مطالبہ کچھ ایسا ہے جو ڈینیل پورا نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہاری محبت کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا، ڈینیل نے کہا۔
پھر اس کے مرنے پر میں نے جو مصیبت اٹھائی اور 2 سال جس اذیت میں گزارے وہ تم جانتی ہو۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں ڈیزی کا قاتل نہیں تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے سے گریز کر رہی ہو۔ میں گریز نہیں کر رہی ڈین، وجنتی نے کہا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا مذہب قبول کر لو۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ ہندو ہو کر تمہیں اور کیا کیا فائدے ملیں گے، تم مانتے ہی نہیں۔ تم میرا مذہب کیوں نہیں قبول کر لیتی؟ ڈینیل نے پوچھا۔ میں تمہیں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، وجنتی نے کہا۔ اگر میں تمہارے مذہب میں آ گئی تو ہندو تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرے پتا جی کانگریس کے لیڈر ہیں، وہ ایسا ہنگامہ کھڑا کریں گے کہ تم بھاگ جاؤ گے۔ وجنتی، ڈینیل نے کہا، یہ بات بھی نہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم مجھ سے پرے پرے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں یہ افسوس تو ضرور ہوگا کہ تمہارا دوست عمران گرفتار ہو گیا ہے۔ اس نے تمہارے اور میرے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، تم وہ رفع کرنے کا بھی مجھے موقع نہیں دیتی۔ سب سے بڑی غلط فہمی تو تم نے خود ہی پیدا کر رکھی ہے، وجنتی نے کہا۔ میں تمہیں کئی بار یقین دلانے کی کوشش کر چکی ہوں کہ عمران کے ساتھ میرے تعلقات تم جیسے نہیں ہیں، پھر تم اس سے قطع تعلق کیوں نہیں کر لیتی؟ ڈینیل نے کہا۔ وجنتی، آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم کچھ اور چاہتی تھی، تمہارا مطالبہ کچھ اور ہے۔ تم کھل کر بتا کیوں نہیں دیتی کہ میرے ساتھ کس شرط پر شادی کرو گی؟ مذہب کا نام نہ لینا۔ چلو جانے دو، وجنتی نے کہا۔ بتاؤ کب ملو گے، کہاں ملو گے؟ وہیں آ جانا، ڈینیل نے جواب دیا، اسی وقت۔ اس کے بعد وجنتی اور اس کے باپ کے کئی فون آئے اور ادھر سے یہی جواب ملتا رہا کہ وہ گھر نہیں ہیں۔ وجنتی کے گھر سے 1-2 فون کہیں کیے گئے جو عام سی قسم کے تھے۔ ہمارے اس آدمی نے بتایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے فون ڈیڈ ہو گیا ہو۔ میرا اور انسپیکٹر ٹینیسن کا خیال تھا کہ وجنتی اور اس کے باپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے فون سنے جا رہے ہیں اور اب کسی اور فون پر بات کرتے ہوں گے۔ اگلا دن گزر گیا۔ شام کو ایکسچینج سے معلوم کروایا تو رپورٹ ملی کہ گزشتہ رات اور پورے دن کے دوران صرف 3 مرتبہ بات ہوئی۔ صرف ایک فون وجنتی کا تھا، وہ کسی عورت کا تھا۔ 2-3 منٹ گپ شپ ہوئی۔ 2 فون وجنتی کی ماں کے لیے تھے۔ یہ بھی عورتوں کی گپ بازی تھی۔ ہمیں اپنی ایک کوتاہی کا احساس ہوا۔ وجنتی کا باپ لالا جے پال دلی کا بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ چائے اور کافی کی 2 برٹش کمپنیوں کا سول ایجنٹ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کا اپنا دفتر تھا۔ ہمیں پہلے خیال نہ آیا کہ اس کے دفتر میں فون ہوگا اور اس کی کالیں بھی سنی جائیں۔ اب ہم نے ایکسچینج سے یہ نمبر لیا تو پتہ چلا کہ اس لائن میں کوئی خرابی ہے جو کچھ دنوں بعد ٹھیک ہوگی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ وجنتی کے فون کی رپورٹیں ملتی رہیں لیکن کوئی ایک بھی کال مشکوک نہیں تھی۔ ڈاک خانے میں وجنتی اور اس کے باپ کی ڈاک سینسر ہو رہی تھی۔ عمران علی کے گھر میں آنے والی ڈاک ہمارے پاس پہنچتی رہی۔ آخر ایک روز عمران علی کی ڈاک میں ایک خط ایسا ملا جو ہمارے لیے غور طلب تھا۔ یہ خط کلکتہ سے لکھا گیا تھا، اردو میں تھا اور نیچے ایل ڈی سوز کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی تحریر مجھے آج بھی زبانی یاد ہے، تاریخ اور دن یاد نہیں۔ ڈیئر عمران، آداب۔ اس سے ملاقات ہو گئی ہے، وہ مشکل سے کلکتہ تک پہنچا ہے، اس نے بہت کام کیا ہے۔ میں فلاں تاریخ پنجاب میل سے آ رہا ہوں، اسٹیشن پر نہ آنا، میں خود آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ وجنتی کو بھی اطلاع دے رہا ہوں، ایل ڈی سوز۔ اسی روز ڈاک خانے میں بیٹھا ہوا ہمارا آدمی ہمارے پاس آیا اور وجنتی کے نام ایک خط ہمیں دیا۔ وجنتی کے نام خطوط کم ہی آتے تھے، زیادہ تر ڈاک اس کے باپ کی ہوتی تھی۔ ان میں بیشتر خطوط کاروباری اور کچھ سیاسی تھے، ان میں مشکوک خط ایک بھی نہیں تھا۔ ہمارے آدمی کو وجنتی کا یہ خط مشکوک لگا تو یہ ہمارے پاس لے آیا۔ یہ ایل ڈی سوز کا تھا۔ اس میں اس نے اپنے دلی پہنچنے کی تاریخ اور گاڑی لکھی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے عمران علی کو اطلاع دے دی ہے اور وہ اس کے گھر خود ہی پہنچ جائے گا۔ یہ ہماری عقل اور ذہانت کا امتحان تھا۔ اس ایل ڈی سوز کو ہم نے پکڑنا نہیں تھا بلکہ اس کا پیچھا کرنا تھا کہ یہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ ہم نے پہلے تو یہ سوچا کہ جس روز یہ شخص آ رہا ہے اس روز ہم عمران علی کی کوٹھی میں جا کر بیٹھ جائیں اور یہ جب وہاں آئے تو اسے پکڑ لیں۔ انسپیکٹر ٹینیسن کی عقل کچھ زیادہ دور تک چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وجنتی کو یہ خط پوسٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے۔ وہ یہ کرے گی کہ خود ریلوے اسٹیشن پر چلی جائے گی اور کلکتہ سے آنے والے ایل ڈی سوز کو عمران کی کوٹھی میں جانے سے روک دے گی اور اسے اپنے گھر یا کہیں اور لے جائے گی۔ اگر ہم نے اس شخص کو پکڑ لیا
تو اس کے تمام ساتھی زیر زمین چلے جائیں گے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، مجھے یہ کیس انٹیلیجنس کا معلوم ہوتا ہے، لیکن پہلے ہم کچھ شہادت اکٹھی کر لیں۔ یہ خط وجنتی کو پوسٹ کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ ہم نے وجنتی کے نام یہ خط اسی طرح لفافے میں ڈال کر لفافہ بند کیا اور ڈاک خانے میں اپنے آدمی کو دے دیا کہ اسے بھیج دے۔ CIA اور CID کے ذرائع بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ LD سوز کے آنے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ ہم نے ایک انتظام یہ کیا کہ اپنے ایک آدمی کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وجنتی کی کار کو اچھی طرح پہچان لے اور اس کا نمبر دیکھ لے، اور اگر ان کا ڈرائیور ہے تو اسے بھی پہچان لے۔ عمران علی کی کوٹھی میں جو ہیڈ کانسٹیبل ڈیوٹی پر تھے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ فلاں تاریخ شام کے بعد کوئی آدمی عمران علی کے گھر آئے تو اسے وہیں روک کر ہمیں اطلاع دے دیں۔ اس طرح کے کچھ اور ضروری انتظامات کر لیے۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ آدمی پراسرار کردار تھا اور ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ عمران علی کو ہم نے حوالات میں ہی بند رکھا اور قانون کے مطابق اس کا ریمانڈ لے لیا۔ پنجاب میل کلکتہ سے لاہور اور لاہور سے کلکتہ تک چلتی تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ریل گاڑیاں لیٹ نہیں ہوا کرتی تھیں۔ جنگ عظیم کے دوران ایک تو گاڑیوں میں رش بے تحاشا ہو گیا تھا، دوسرا گاڑیاں لیٹ چلنے لگی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس روز پنجاب میل شام گہری ہونے کے بعد آئی تھی۔ مجھے صحیح وقت یاد نہیں رہا۔ ہمارا ایک بڑا ہی ذہین ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ایک کار میں گیا تھا جو ایک DSP کی تھی، ڈرائیور بھی DSP کا تھا۔ کار وہیں پارک کی گئی جہاں دوسری کاریں پارک ہو رہی تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس دور میں کاریں بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ کوئی امیر کبیر آدمی کار رکھتا تھا۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے وجنتی کے باپ کی کار پہلے ہی دیکھ لی تھی اور اس کا نمبر بھی یاد کر لیا تھا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ کار وجنتی یا اس کا باپ خود چلاتے ہیں۔ انہوں نے ڈرائیور نہیں رکھا ہوا۔ ہمارے ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی کار پارک کی اور وجنتی کی کار کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ وجنتی کی کار آ گئی، لیکن اس میں وجنتی نہیں تھی، نہ اس کا باپ تھا، کوئی اور ہی آدمی تھا جس کی عمر 30-35 سال کے درمیان تھی۔ وہ کار کا دروازہ لاک کر کے اسٹیشن کے اندر چلا گیا۔ ہمارا ہیڈ کانسٹیبل آگے جا کر گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا جہاں سے مسافر باہر آتے ہیں۔ گاڑی آئی اور مسافر باہر آنے لگے۔ اس ہجوم میں وجنتی کی کار لانے والا آدمی باہر آیا، پھر ایک آدمی جس کے ہاتھ میں اٹیچی کیس تھا کار والے کے ساتھ ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کے ساتھ ساتھ اس طرح چلنے لگا کہ دوسری طرف دیکھتا رہا جیسے اسے ان دو آدمیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس کے کان ان دونوں کی طرف تھے۔ یہ آپ نے بہت بری سنائی، کلکتہ سے آنے والا آدمی کہہ رہا تھا۔ عمران اتنا کچا تو نہیں، وجنتی کی گاڑی لانے والے نے کہا۔ وہ ایکسیڈنٹ سے آگے کوئی بات منہ سے نہیں نکالے گا۔ کچا تو نہیں، کلکتے والے نے کہا، لیکن CIA اور CID والے فولاد کو بھی پگھلا لیا کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا۔ ان دونوں کے مکالمے کے الفاظ کچھ اسی قسم کے تھے جو مجھے یاد ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ عمران علی کسی اور جرم کا مجرم بھی ہے اور اس جرم میں پورا ایک گروہ شامل ہے۔ یہ جرم جاسوسی ہی ہو سکتا تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کا کیس تھا۔ ہم نے شہادت فراہم کر کے انٹیلیجنس کے حوالے کرنی تھی۔ یہ دونوں آدمی وجنتی کی گاڑی میں بیٹھے۔ انہوں نے آپس میں جو باتیں کی تھیں ان میں سے کچھ ہمارے کانسٹیبل نے سنی تھیں۔ ان سے ہمارے شکوک کو مزید تقویت ملتی تھی۔ ان کی گاڑی وہاں سے نکلی تو ہمارا ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے محفوظ فاصلہ رکھا تھا۔ وجنتی کی گاڑی اس کے گھر کی طرف جانے کے بجائے کسی اور طرف جا رہی تھی۔ یہ گاڑی نئی دلی اور پرانی دلی کے درمیانے سے ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار کو آگے لے گیا اور ایک جگہ کار کو رکوا کر کار سے باہر آ گیا۔ وہ ہوٹل کی طرف آیا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ وجنتی کی گاڑی سے دونوں آدمی نکل کر ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ معاملہ بالکل صاف تھا۔ کلکتے سے آنے والے آدمی کو اسی ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے عمران علی کے گھر میں قیام کرنا تھا۔ ہم نے اس آدمی کا وہ خط جو وجنتی کے نام آیا تھا پڑھ کر وجنتی کو بذریعہ ڈاک بھجوا دیا تھا۔ یہ احتیاطی تدبیر وجنتی یا اس کے باپ نے سوچی تھی کہ اس شخص کو عمران علی کے گھر نہ جانے دیا جائے اور کہیں اور ٹھہرایا جائے، چنانچہ اسے اس ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سڑک کے پار ہوٹل کے بالمقابل کھڑا دیکھتا رہا۔
کم و بیش 1 گھنٹے بعد دونوں آدمی باہر نکلے اور کار میں بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ڈرائیور کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ڈرائیور بھی پولیس کا آدمی تھا اور ہیڈ کانسٹیبل کے مشن کو جانتا تھا، اس لیے اس کی نظر ہیڈ کانسٹیبل پر تھی اور وہ اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ ملتے ہی وہ کار لے کر ہیڈ کانسٹیبل تک پہنچ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کار میں بیٹھا اور وجنتی کی کار کے تعاقب میں چلا گیا۔ وجنتی کی کار اس کی کوٹھی کے سامنے جا کر رکی۔ دونوں آدمی کار سے نکلے اور کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی گاڑی دور ہی روک لی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی اور پیچھے لے جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل ایک جگہ چھپ کر دیکھتا رہا۔ یہ دونوں آدمی 1.5-2 گھنٹے بعد کوٹھی سے نکلے۔ وجنتی اور ایک اور آدمی ان کے ساتھ باہر آئے۔